اس بجٹ کے بعد یقین ہے حکومت 2 ماہ بھی چل نہیں پائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی اینکر پرسن سے ملاقات، کہا اس بجٹ کو آئی ایم ایف نہیں مانے گا، بہت سی باتوں پر نظر ثانی کا مطالبہ کرے گا۔ آئی ایم ایف اور دیگر ممالک امداد نہیں کر رہے، انہیں بھی موجودہ حکومت کی نااہلی کا یقین ہے۔ تمام مسائل کا حل نیا الیکشن ہے، ہار بھی گئے تو مضبوط اپوزیشن نظر آئے گی۔ کوئی یہ نہ سمجھے لانگ مارچ ختم ہو گیا، پوری تیاری کے ساتھ اسلام آباد آئیں گے۔ 2018 میں اتحادیوں سے مل کر حکومت نہیں بنانی چاہیے۔ عام پاکستانی کو ڈبائیں گے، اس کو سری لنکا جیسی حالت کریں گے تو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی، تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ جب ہم پیٹرول میں بھی سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں، ڈیزل میں بھی سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو ہی دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم پاکستان کا ہی پیسہ ہے جو ہم پاکستانیوں کو دے رہے ہوتے ہیں، کوئی اور کہیں سے نہیں آتے پیسے۔ سری لنکا جیسے حالات سے بچنے کے لیے مشکل فیصلوں کے سوا آپشن نہیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، بولے کہ بجٹ میں 4,598 ارب روپے خسارے کا سامنا ہے، 25 لاکھ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے، مزید مشکل فیصلے لینا ہوئے تو لیں گے۔ پیٹرول مہنگا کر کے پیسے گھر نہیں لے جا رہے، قیمت مزید بڑھ سکتی ہے۔ آئی ایم ایف سے معاہدے پر عمران خان نے جعلی چیک کاٹنے والی حرکت کی۔ وزیر مملکت عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ بجٹ میں امیروں پر ٹیکس لگایا، عام آدمی پر کم بوجھ ڈالا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی زیر صدارت اجلاس، خوردنی تیل اور گھی کی قیمتوں میں کمی کے لیے تجاویز کا جائزہ۔ وزیر خزانہ نے کہا انڈونیشیا اور ملیشیا سے خام خوردنی تیل کی سپلائی بحال کی جا رہی ہے۔ دونوں ملکوں سے خوردنی تیل سستا کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے خود رابطے کیے۔ ملک میں خوردنی تیل اور گھی کا خاطر خواہ سٹاک موجود ہے۔ پی ٹی آئی نے بجٹ کو اعداد و شمار کا گورکھ دھندا قرار دے کر مسترد کر دیا۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ حکومت کے ترقی سے متعلق اعداد و شمار جعلی ہیں، مہنگائی، بے روزگاری اور پیٹرولیم قیمتیں مزید بڑھیں گی۔ عمر ایوب بولے پیٹرول اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 310 تک ہو جائے گی۔ اگلے ماہ بجلی کی قیمت ٹیکس کے ساتھ 40 روپے فی یونٹ پر چلی جائے گی۔ غریب صارفین کے گیس بلز میں 400% اضافہ ہو جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کو ریلیف، منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت منظور، آئی ایم ایف کی خصوصی عدالت کا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو 10-10 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ جج اعجاز ایوان نے دیگر ملزمان کی ضمانت کی بھی توثیق کر دی۔ شہباز اور حمزہ کی 15 جولائی کو دوبارہ طلبی، فرد جرم عائد ہونے کا امکان، سلمان شہباز اور طاہر نقوی کے اشتہار جاری کرنے کا حکم۔ تفتیشی ٹیم نے بتایا کہ ملک مقصود فوت ہو گئے ہیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ آنے تک تصدیق نہیں کر سکتے۔ شہباز شریف کا رمضان شوگر مل سے براہ راست تعلق نہیں ہے۔ موجودہ حکمران اپنے مقدمات ختم کرا رہے ہیں، ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، حکمرانوں کو کوئی سروکار نہیں۔ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود کہتے ہیں حکمران آئی ایم ایف سے بجلی اور پیٹرول مہنگا کرنے کا معاہدہ کر کے آئے، حکومت نے بجٹ کے ذریعے مہنگائی کا نیا طوفان کھڑا کیا۔ سابق دور میں شرح نمو 6% تھی۔ بجٹ سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا، گاڑیوں، موبائل فونز اور پراپرٹی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ درآمدی موبائل فون پر بھی لیوی عائد، فون کال بھی مہنگی ہو جائے گی۔ نان فائلرز کے لیے پراپرٹی پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح 5% کر دی گئی۔ چھوٹے دکاندار اور تاجر پر 3 سے 10 ہزار روپے تک فکسڈ ٹیکس نافذ۔ بجلی کے بلز میں وصول کیا جائے گا۔ دکانداروں نے حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا۔ مہنگائی تعلیم کے شعبے پر اثر انداز، کاغذ کی قیمت میں 100% اضافہ کر دیا گیا۔ کاغذ مہنگا ہونے سے کتابیں، کاپیاں مزید مہنگی ہوں گی۔ 105 روپے کلو والے کاغذ کی قیمت 200 روپے کلو ہو گئی۔ کاغذ مہنگا ہونے پر پبلشرز نے نئے سال کا نصاب
چھاپنے سے معذوری ظاہر کر دی۔ اردو بازار سے کتب کی خریداری کرنے والے مہنگائی سے پریشان۔ تعمیراتی سامان کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ ایک ہفتے کے دوران سیمنٹ کی بوری 360 روپے مہنگی ہو کر 1200 روپے کی ہو گئی۔ بجری کا نرخ 45 روپے مربع فٹ سے بڑھ کر 130 روپے ہو گیا۔ اینٹ کے نرخ بھی 2000 روپے تک بڑھ گئے۔ فی ٹن سریا کا نرخ 35,000 اضافے سے 2,05,000 روپے ہو گیا۔ سامان کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے تعمیراتی صنعت مسائل کا شکار۔ ملک میں مہنگائی کی لہر برقرار۔ ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں 2.6% کا بڑا اضافہ۔ مجموعی شرح 24% کی تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 33 اشیاء ضروریہ مہنگی ہوئی۔ پیٹرولیم مصنوعات، گھی، دالیں، نمک، بیف، مٹن، پیاز، دودھ اور دہی مہنگا ہوا۔ پنجاب کا 2700 ارب سے زائد حجم کا بجٹ 13 جون کو پیش کیا جائے گا۔ آٹا، چینی، گھی پر 200 ارب کی سبسڈی متوقع۔ پنجاب کے مزید 20 وزراء کے کل حلف اٹھانے کا امکان۔ رانا مشہود، مجتبیٰ شجاع، عمران نذیر کی شمولیت متوقع۔ پیپلز پارٹی کے مزید 3 وزراء اور 2 مشیر شامل ہوں گے۔ محمود الرشید پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ پی ٹی آئی نے میاں اسلم اقبال کو ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر بنانے کی بھی منظوری دے دی۔ کراچی میں پی ٹی آئی کی خواتین کا مہنگائی مارچ بچے بھی شریک ہوئے۔ پیٹرول مہنگا ہونے پر گدا گاڑی پر بھی احتجاج ریکارڈ کیا گیا۔ شرکاء نے حکومت کے خلاف نعرے لگائے، پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے۔ خواتین گھروں سے چولہے، برتن اور چمچے بھی لے کر آئیں۔ جماعت اسلامی کا لاہور میں مال روڈ پر احتجاجی مارچ۔ سودی معیشت ختم کرنے کا مطالبہ۔ بھارتی لیڈروں کے گستاخانہ بیانات کی بھی مذمت۔ مارچ میں خواتین کارکنوں کی بھی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ سراج الحق کہتے ہیں گستاخانہ بیانات کے بعد کسی مسلمان ملک نے بھارتی سفیر کو نہیں نکالا۔ ہمیں اپنے حصے کا فرض ادا کرنا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی کا 25 جون کو اسلام آباد کی طرف ٹرین مارچ شروع کرنے کا بھی اعلان۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کا ہائیبرڈ اجلاس۔ دہشت گردی بالخصوص کابل میں تحریک طالبان افغانستان اور قلعدم ٹی ٹی پی سے متعلق حالیہ پیش رفت پر بات چیت۔ اجلاس میں اتفاق کیا گیا تمام فیصلے پارلیمان میں اور پارلیمان کو اعتماد میں لے کر ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی معاملے پر اتفاق رائے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے پاس جائے گی۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات۔ سیاسی صورتحال اور حالیہ بجٹ پر مشاورت۔ ملک کی سلامتی و ترقی کے لیے مل کر آگے بڑھنے پر اتفاق۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سابق حکمرانوں نے جاتے جاتے ملک کو معاشی بحران میں دھکیلا۔ اتحادی حکومت مسائل حل کرے گی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کی اپوزیشن ارکان کے خلاف مبینہ انتقامی کارروائیوں کی مذمت۔ سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں پی ٹی آئی وفد کی ملاقات۔ پرویز الہی نے کہا اپوزیشن ارکان پر دہشت گردی کے مقدمے قابل افسوس ہیں۔ بجٹ تیاری میں مصروف اسمبلی سیکریٹریٹ کے عملے کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی کی 20 خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے کاغذات کی جانچ پڑتال۔ لاہور کے 2 حلقوں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے کاغذات پی ٹی آئی کے اعتراض پر مسترد۔ پی پی 158 سے مہر اشتیاق اور پی پی 167 سے نصیر بھٹا کے کاغذات مسترد کیے گئے۔ ملتان میں پی ٹی آئی کے زین قریشی کے کاغذات درست قرار دیے گئے۔ لودھرا میں پی پی 224 اور پی پی 228 میں لیگی اور پی ٹی آئی امیدواروں کے کاغذات درست قرار۔
पुलिस ने आमिर लियाकत मरहूम के बेडरूम से शवाहिद जमा करके घर सील कर दिया। मौत की तहकीकात के लिए क्राइम सीन की फ्रांसिक रिपोर्ट का इंतजार। पुलिस का कहना है आमिर लियाकत का घर उनके असल वारिस के हवाले करेंगे। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक अभी तक बेटा अहमद और बेटी दुआ सामने आई है। मुल्क में शदीद गर्मी के साथ लोड शेडिंग भी जारी। शहरों में 8 घंटे और दही इलाकों में 14 घंटे तक बिजली बंद। आवाम बेहाल। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5629 मेगावाट है। दूसरी जानिब पंजाब के कई इलाकों में बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया। शेखुपुरा, फैसलाबाद, चिन्योट, झंग और दीगर इलाकों में बादल बरसे। अमेरिका में महंगाई की शरह 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर। मई में महंगाई की शरह 8.6% रिकॉर्ड। खुराक की कीमतों में गुज़श्ता माह 10% इजाफा। तवानाई की कीमत 34% तक बढ़ गई। अमरीकी सदर ने तेल कंपनीज को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। बरतानिया में पेट्रोलियम कीमतों में गैर मामूली इजाफा। फी लीटर पेट्रोल 506 रुपए और डीजल 515 रुपए का हो गया। यूएफा नेशंस लीग में दिलचस्प मुकाबले। फ्रांस और ऑस्ट्रिया के दरमियान मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1-1 से बराबर। फ्रांस के कल्याण मबापे ने 83वें मिनट में गोल करके मैच बराबर किया। क्रोएशिया ने डेनमार्क को 1-0 से हराया। शाहिद अफरीदी ने घर आमद पर बेटी के इस्तेकबाल की वीडियो ट्विटर पर शेयर कर दी। शाहिद अफरीदी घर पहुंचे तो छोटी बेटी भागते हुए उनकी तरफ लपकी। शाहिद अफरीदी ने बेटी को गले लगाकर खेलना शुरू कर दिया। कहते हैं घर वापसी पर इससे ज्यादा अच्छे एहसासात नहीं हो सकते। बेशक बेटियां होती ही रहमत है।